منصور علی شاہ صاحب دوبارہ وکالت کی طرف آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ بھی حکومت کو نہیں بھائے گا ان کا ایکٹیو ہونا بھی, اور لوگ بھی شرمندہ کر رہے ہیں, وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس قدر قابل آدمی ہے کوئی اور شخص, ہے کوئی اور جج جس کو اس لیول پر پذیرائی مل رہی ہو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. ایک تو جی دوبارہ وکالت شروع کرنے کا انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دوبارہ لیگل پریکٹس شروع کرنے کے ساتھ ساتھ میرا کام اب بین الاقوامی اور گھریلو ثالثی اور اسٹریٹجک قانونی مشاورت پر توجہ مرکوز کرنا ہے. فی الحال لمز میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہا ہوں. لمز پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین ادارہ, سب سے اعلیٰ ترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے. وہاں پر پروفیسر کے طور پر انجام دے رہے ہیں خدمات. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ 2026 میں ییل لاء سکول اور 2027 میں پینسلوینیا کیری لاء سکول میں تدریسی ذمہ داریاں سنبھال لوں گا. دنیا کے بھی پریسٹیجیس ترین اداروں میں جا کر وہ لیکچرز دیں گے, بتائیں گے. تاہم بطور ثالث اور میڈیٹر تقرری کے لیے دستیاب ہوں. واضح کیا کہ ان کی قانون کی بالادستی, آئین, دیانتداری اور شفافیت سے وابستگی برقرار رہے گی. منصور علی شاہ صاحب کا پورا ایک پلان تھا کہ کس طرح ہم نے سپیڈی جسٹس کی طرف آنا ہے, کس طرح ہم نے نظام انصاف کو بہتر کرنا ہے, اور کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ انہی کو سائڈ لائن کر دیا گیا, انہی کو پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ چیف جسٹس نہ بن سکے. تو پھر ان کی پوری ریسرچ پر کس طرح عمل ہونا تھا کہ کریڈٹ نہ ان کو مل جائے. تو آپ دیکھ لیجئے آج کیا حال ہے کہ جی ان سے آخری چھین لو. رانا ثناءاللہ سے پوچھا نا کہ جی نوجوان کا کیا کرنا ہے, بالکل یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے, ہم کیسے اپنا بیانیہ دیں. تو بھائی 25 سے 30 سال کے درمیان بھی اگر آپ ووٹنگ کا حق دیتے ہیں تو وہاں بھی کس کا بیانیہ چل رہا ہے, بزرگوں میں بھی کس کا بیانیہ چل رہا ہے. کیا کریں گے آپ کے پاس آخر میں فارم 47 کا سہارا ہی رہنا ہے, جس طرح بھی آپ کر لیں, اور ہر دفعہ وہ نہیں چلتا. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے, ایک دفعہ اس طرح کے ضرور الیکشن ہوئے ہیں, چاہے جنرل ایوب کا دور ہو, چاہے جنرل ضیاء کا دور ہو, چاہے جنرل مشرف کا دور ہو. یہ سب ایک ہی الیکشن اس طرح کے کروا سکیں, بعد میں ان کی بات نہیں بنی. یہ ہمارے ڈائنامکس ہے. لوگ جس طرح آج نکلے ہیں اپنے ووٹ کے حق کے لیے, پہلے کبھی تاریخ میں نہیں نکلے. ہاں جبر, تشدد, یہ سب کچھ ہوا, اس کی وجہ سے یہ کہیں کہ جی لوگ انقلاب کے لیے سڑکوں پر نکلے. نہیں, لوگوں کے پاس حق ہے ووٹ کا, وہ 5 سال بعد اپنا فیصلہ سناتے ہیں. لوگوں کا فیصلہ درست ہوتا ہے, مانا نہیں جاتا. اس دفعہ بھی مان لیتے تو یہ حالات نہ ہوتے. نہیں مانا, اب آپ دیکھ لیجئے گا. ووٹ کا حق ہے, وہی مہذب معاشرے میں اب بن چکا ہے کہ جی لوگوں کے پاس یہ رائے ہے, انہوں نے اپنی رائے دینی ہے. 5 سال کے بعد وہ موقع آتا ہے, وہ بھی آپ نے ان سے چھین لیا. آپ کہتے ہیں جی 18 سال سے اوپر کے بچے جو ہیں ان سے بھی نہیں, ان کو ووٹ دینے دینا. 18 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کا ووٹ نہیں ملے گا. اور جس میں جی اب 18 سال نہیں 25 کم از کم ہو یا 30 ہو, یہ آپ نے کر دینا ہے. تو اس سے بھی دیکھ لیجئے گا کیا نتائج آتے ہیں بڑے شوق سے.